السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کی جو مجموعہ حدیثاں سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1427، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے۔ یہ دیکھ کر مقتدی لوگوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے۔ اور اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو وہ اپنا جوتا الٹا کر کے اس کو دیکھ لے، اگر اس میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ رگڑ کر صاف کر لے، پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1428۔ ابو مسلمہ سعید بن یزید کہتے ہیں، میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے میں نماز پڑھتے تھے، جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1429، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور ننگے پاؤں جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1430، ابو اعلیٰ بن شخیر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ کو کھنکار آیا تو آپ نے اپنے بائیں جوتے کے نیچے تھوک دیا، پھر اس کو جوتوں کے ساتھ رگڑ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جوتے سے اس کو رگڑ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1431، ابو علا وبر کہتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، آپ ہیں جو لوگوں کو جوتے میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اس حرم کے رب کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہن کے اس مقام کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تھے تو جوتے پہنے ہوئے تھے۔ مزید غور کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اللہ یہ کہ دوسرے دنوں میں آ جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے جوتوں میں نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1436، سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن نماز پڑھی اور اپنے جوتے اتار کے اپنی بائیں جانب رکھ دیے۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے یہ حدیث 3 مرتبہ سنی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1437، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چٹائی پہ نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1438، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایک چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کھانا کھائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ گھر میں کھجور کی بنی ہوئی چٹائیوں میں سے ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے صاف کر کے اس پہ پانی چھڑکا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ ایک اور حدیث ہے 1439، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے، اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ہوتی تھی، بس اسے صاف کر کے اس پہ پانی چھڑک دیا جاتا،
फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे खड़े होते और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाते। इनकी ये चटाई खजूरों के पत्तों से बनी हुई थी। एक और हदीस है, वन 441 सईदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हराम के घर टाट पे नमाज पढ़ी थी। एक और हदीस है, वन 444 सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़नी पे नमाज पढ़ा करते थे। एक और हदीस है 1445 सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने ज़ौजा रसूल सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोते थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जब तक इसमें कोई गंदगी ना देखते थे। एक और हदीस है 1446 सईदना जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं इस कपड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ जिसमें अपनी बीवी के पास आता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन अगर तू इसमें कोई गंदगी वाली चीज़ देखे तो इसे धो लिया कर। एक और हदीस है 1447 मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं, मुझे बताया कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शमीज़ों में नमाज नहीं पढ़ते थे। एक रावी बशर कहते हैं, ये वो कपड़ा है जिसे कमीज़ के नीचे पहना जाता है। एक और हदीस है 1448 सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करती कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमामा या उमैमा बिनते अबी आस उठाए हुए देखा। ये सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते तो उसे उठा लेते थे और जब रुकू करते तो उसे नीचे रख देते थे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो जाते। एक और हदीस है 1449 सैयदना बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सबसे पहले अपने अजदाद या मामू के पास ठहरे जिनका ताल्लुक अंसार से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 या 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते रहे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बैतुल्लाह की तरफ हो। बिलाखिर ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जो इसकी तरफ पढ़ी वो असर थी। कुछ लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी। इनमें से एक आदमी एक मस्जिद वालों के पास से गुजरा जबकि वो रुकू की हालत में थे। इसने इनसे कहा, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि किबला तब्दील हो चुका है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ नमाज पढ़ी है। वो ऐलान सुन के रुकू की हालत में बैतुल्लाह की तरफ फिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह की तरफ फेर दिया जाए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते तो यहूदियों और अहले किताब को ये अच्छा लगता था क्योंकि इसको अपनी इक्तिदा समझते थे। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर लिया तो उन्होंने इसे बुरा जाना। एक और हदीस है 1450 सईदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कबा में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे। इनके पास एक आने वाले ने आके कहा, रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ है जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे की तरफ मुँह करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए तुम भी इसकी तरफ मुँह कर लो। इन लोगों के चेहरे शाम यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ थे। वो ऐलान सुन के काबे की तरफ फिर गए। एक और हदीस है 1451 सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप के सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके 16 महीने तक नमाज पढ़ते रहे, फिर क़िबला तब्दील हो गया था। एक और हदीस है 1453
ابراہیم بن ابی ابلا کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن ام حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے اوپر گندمی رنگ کا اونی ریشمی کپڑا لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے کندھوں کی طرف اشارہ کیا، جسے کثیر بن مروان نے سمجھا کہ وہ چادر مراد لے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1454، دوسری سند میں نے ابو ابے انصاری کو دیکھا، انہوں نے مجھے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، جبکہ ان کے اوپر گندمی رنگ کی اونی ریشمی چادر لی ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1455، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت لڑتا رہوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب وہ گواہی دے دیں گے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں گے، ہمارا ذبیحہ کھائیں گے اور ہماری نماز پڑھیں گے، تو ان کے خون و مال ہم پہ حرام ہو جائیں گے، مگر حق کے ساتھ ان کے لیے وہی ہوگا جو دوسرے عام مسلمانوں کے لیے ہی ہے، اور ان پہ بھی وہی ہوگا جو دوسرے مسلمانوں پر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1456، سیدنا رفاق بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الصلاح کو فرمایا تھا، جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کر تو وضو کر اور اچھا وضو کر، پھر قبلہ رخ ہو جا، پھر اللہ اکبر کہے۔ الحدیث۔ ایک اور حدیث ہے 1457، سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے اور اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے کہ جس طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہو جاتا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ایسا نہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1458، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و تکبیر و تحلیل بیان کی، پھر اپنے سامنے والے بیت اللہ کے حصے کی طرف کھڑے ہوئے اور اپنا سینہ رخسار اپنے ہاتھ اس پہ رکھ دیے، پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحلیل بیان کی اور دعا بھی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کونوں میں یہی عمل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا یہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1459، ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا کہ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تمہیں صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس میں داخل ہونے کا۔ انہوں نے جواب دیا وہ اس میں داخل ہونے سے منع تو نہیں کرتے تھے، البتہ میں نے ان کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے کونوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ باہر تشریف لے گئے، باہر نکل کے قبلے کے سامنے 2 رکعتیں ادا کی اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1460، عمر بن دینار سے مروی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز نہیں پڑھی تھی، البتہ اس کے مختلف کونوں میں تکبیر کہی، اللہ کی بڑائی بیان کی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1461، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1463، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ قبلے کے علاوہ دوسری طرف رخ کر کے نفلی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے 1464. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پہ نفل نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کے نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے، پھر اپنی سواری کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جاری رکھتے، سواری جس طرح مرضی رخ کر لیتی. ایک اور حدیث ہے 1465. سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ نفلی نماز پڑھ لیتے تھے، وہ جس طرف مرضی رخ کر لیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کے لیے اشارہ کرتے تھے اور رکوع کی بہ نسبت سجدے کے لیے زیادہ جھک جاتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1467. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے اپنی سواری پہ نماز پڑھتے تھے، سواری جدھر مرضی رخ کر لیتی تھی. آیت اسی مسئلے کے بارے میں نازل ہوئی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرح بھی منہ کر لو اللہ کا چہرہ وہاں ہی ہے. ایک اور حدیث ہے 1469. نافع کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پہ نفلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس طرح بھی ان کا رخ ہوتا. جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تھا. ایک اور حدیث ہے 1470. انس بن سیرین کہتے ہیں جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تو ہم انہیں عین التمر مقام پہ ملے. ہم نے دیکھا وہ اپنی سواری پہ غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. بس ہم نے ان سے کہا آپ غیر قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا. ایک اور حدیث ہے سیدنا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی پیٹھ پہ ہر جہت کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 1474. سیدنا صبرہ بن معید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنی نماز کے لیے سطر رکھ لیا کرے اگرچہ وہ تیر ہو. ایک اور حدیث ہے 1475. عبید اللہ بن نافع سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور قبلے کے درمیان یعنی اپنے سامنے اونٹ بٹھا کے نماز پڑھتے تھے. عبید اللہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سوال کیا جب اونٹ چلا جاتا تو سیدنا ابن عمر کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا تو وہ اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی رکھ لیتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے سامنے ہوتے اور اس کی طرف نماز پڑھتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1476. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے دونوں عیدوں کی نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے. ایک اور حدیث ہے 1477. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہمارے سامنے سے چوپائے گزر جاتے تھے. جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز ہو تو پھر آگے سے گزر جانے والی چیز نقصان نہیں دیتی. ایک اور حدیث ہے 1478. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برچھی گاڑ دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور گدھا برچھی کے پیچھے سے گزرتا رہا. ایک اور حدیث ہے 1479. سیدنا ابو
جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتا یا بدھا میں ظہر اور عصر کی نمازیں 2 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ برچی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، اس کے پیچھے سے لوگ، گدھے اور عورتیں گزرتے رہے۔ ایک روایت میں ان سے پوچھا کیا تم اس وقت کس جیسے تھے؟ انہوں نے جواب دیا میرا تیر درست کرتا تھا اور اس کے پر بناتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1480 سیدنا سہل بن ابی سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھے تو وہ اس کے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز قطع نہ کرے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔